وہ نوجوان شخص مجھے اپنے ساتھ لیے ایک بہت بڑے بنگلے پر آیا اور کہنے لگا، یہ میرا گھر ہے، یہیں پر میں رہتا ہوں، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، وہ دونوں بھی یہیں رہتے ہیں، آؤ میں تمہیں اپنے والدین سے ملواتا ہوں۔ میں تو حیران ہی رہ گئی تھی اس بنگلے کو دیکھ کر، اس گھر کو دیکھ کر، اور یہی سوچے جا رہی تھی کہ اس اتنے بڑے گھر میں صرف اور صرف وہ 3 لوگ رہتے ہیں۔ اور جب یہی سوال میں نے اس سے کیا، یعنی اس نوجوان شخص سے کیا، تو وہ ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا، ارے یہاں پر تو سبھی ایسے رہتے ہیں، ہم 3 لوگ ہی رہتے ہیں، باقی سب ملازم وغیرہ ہیں، نوکر چاکر ہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جیسے ہی اندر گیا، میں اپنے انہی جھونپڑی والے کپڑوں میں تھی۔ ایک بار بھی اس نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم کپڑے بدل لو ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ کب سے مجھے ایسے ہی کپڑوں میں لیے گھوم رہا تھا۔ بار بار مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اتنا نفیس انسان ہے اور میں اس کے ساتھ ایسے حلیے میں گھوم رہی ہوں، لوگ کیا سوچیں گے۔ بہرحال وہ مجھے لیے اندر چلا آیا۔ سامنے ہی بہت خوبصورت کپڑوں میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک مرد موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ دونوں میرے امی ابو ہیں، اور اپنی امی ابو سے کہا کہ یہ میری ہونے والی بیوی کلثوم ہے۔ اس کی ماں تو یہ سن کر حیران ہی رہ گئی اور کہنے لگی، راحل تم نے کب اس لڑکی سے منگنی کی، بتایا بھی نہیں۔ انہوں نے جب اس کا نام لیا تو میں چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تو اب تک اس کا نام بھی نہیں پتا تھا، اور میں کتنی بیوقوف تھی، مزے سے گاؤں سے اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ لیکن شکر تھا کہ میرا بھروسہ غلط نہیں نکلا، وہ بہت اچھا انسان تھا۔ کچھ تو اس وجہ سے بھی میں اس کے ساتھ اس طرح سے آ گئی تھی کہ ویسے بھی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس جھوپڑی میں کوئی مجھ سے غریب انسان بھی ملنے تک نہیں آتا تھا، اور اتنا نفیس اور اتنا اچھا انسان جب میں نے دیکھا تو میں بھی اپنی مجبوری کے ہاتھوں اس کے ساتھ بنا کچھ پوچھ تاچھ کیے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ آ گئی۔ بہرحال اس کی ماں نے جیسے اس سے سوال کیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، دیکھو دادی نے مجھے کہا ہے کہ میں اس سے شادی کروں، اور مجھے یہ لڑکی بہت پسند ہے، اگر آپ میں سے کسی کو نہیں پسند تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں شادی تو اسی لڑکی سے ہی کروں گا۔ اس کی ماں کہنے لگی، تم ایسی گوار اور جاہل لڑکی سے شادی کرو گے؟ تمہیں تو چاہیے کہ ٹینا جیسی لڑکی سے شادی کرو راحل۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ابو آپ پلیز امی سے بات کریں اور انہیں سمجھائیں، یہ میری پسند ہے اور دادی کی بھی پسند ہے، میں اس پر کوئی بحث نہیں کروں گا، اور ٹینا جیسی لڑکیاں مجھے ہرگز پسند نہیں، نہ وہ اس قابل ہیں کہ میں ان سے کوئی رشتہ بناؤں۔ اس کی ماں بہت ہی غصے والی لگ رہی تھی۔ میں ڈر گئی، لیکن اس نے مجھے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری ماں ویسے ہی غصہ کرتی ہیں، تھوڑی دیر بعد خود ہی چپ ہو جاتی ہیں، دیکھنا وہ کچھ دیر بعد تمہارے پاس آئیں گی اور پوچھیں گی تم کیا کرتی ہو کیا نہیں کرتی ہو، اور اس شادی کے لیے خود ہی تیاریاں کروائیں گی۔ اور اس کا کہا سچ بھی ہوا۔ جب ملازمہ کے ہاتھ اس نے مجھے کمرے میں بھجوایا تو تھوڑی ہی دیر بعد اس کی ماں اندر آ گئی اور کہنے لگی، بیٹے مجھے معاف کر دو، بس مجھے اچانک ہی غصہ آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا مجھے کب غصہ آ جاتا ہے، ویسے تم ٹھیک ٹھاک ہی ہو، بس تمہارے کپڑے وغیرہ تبدیل کریں گے تو بالکل بدل جاؤ گی، تم میرے بیٹے کی پسند ہو تو مجھے اپنانا ہی پڑے گا۔ اب میں شادی کی تیاریاں کرتی ہوں، تم آرام کرو، اگر کچھ کھانا ہے تو ملازمہ کو بتا دینا، تمہیں لا دے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ عجیب ہی عورت تھی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ جیسے ہی بہرحال میں نے ملازمہ کی مدد سے اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے، اب واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پہلی بار میں نے خود کو آئینے میں غور سے دیکھا تھا۔ اسی وقت مجھے یاد آیا کہ میں راحل کے قابل نہیں ہوں، زمیندار پہلے ہی میری عزت لوٹ چکا ہے۔ کیا یہ بات راحل جانتے ہیں؟ میں نے ہمت کی اور رات کو کھانے کے بعد اسے یہ بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ بولا، میں اس سب کے بارے میں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ زمیندار کا کیا انجام ہوا تھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی پچھلی زندگی کو بھول جاؤ اور آگے بڑھو، میں تمہیں ہر حال میں اپنانے کو تیار ہوں، دیکھنا تم دلہن بن کر بہت خوبصورت لگو گی۔ جوں شادی کا دن قریب آ رہا تھا، میں بے حد گھبرا رہی تھی، لیکن راحل نے ہر موقع پر میرا ساتھ دیا۔ شادی کے دن دلہن بن کر میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل ہی بدل کر رہ گئی تھی، الگ ہی لگ رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ جھوپڑی میں رہنے والی عجیب سے حلیے والی کلثوم ہی ہوں۔ میں شادی کے بعد راحل نے
مجھے بہت محبت اور عزت سے رکھا۔ اس کی ماں کا موڈ کبھی خراب اور کبھی اچھا ہوتا رہا، اس لیے میں زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی۔ وہ خود ہی غصہ کرتی اور خود ہی بعد میں خاموش ہو جاتی تھی۔ انہی دنوں راحل نے مجھ سے کہا کہ ہم گھومنے کے لیے دوسرے شہر جائیں گے، تم کبھی گھومنے گئی ہو؟ میں نے اس سے کہا میں کبھی اپنے گاؤں سے باہر نہیں آئی تھی، پہلی بار آپ کے ساتھ ہی آئی ہوں۔ رافع نے مجھے وعدہ کیا کہ وہ مجھے بہت ہی خوبصورت علاقوں میں گھمانے لے کر جائیں گے۔ انہوں نے ان سب کی تیاریاں بھی کر لی ہیں۔ ہم نے سامان وغیرہ پیک کر لیا۔ جانے سے پہلے میں نے رافع سے کہا کہ میں کچھ وقت گاؤں میں گزارنا چاہتی ہوں، ایک دن وہاں سے ہو کر واپس آ جاؤں گی۔ راحل نے مجھے اجازت دے دی۔ میں گاؤں کے لیے چاہتی تھی کہ نکل جاؤں، کہ دادی کی قبر سے ہو کر آ جاؤں گی، اور ایک بہت اہم کام مجھے کرنا تھا۔ میں نے اپنے سامان سے چراغ نکالا اور اسے ساتھ لیے میں گاؤں آ گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے جب مجھے بڑی سی گاڑی میں آتے دیکھا تو میری عزت کرنے لگے، مگر ان کے اس عمل سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ میں جانتی تھی وہ میری نہیں بلکہ پیسوں کی عزت کر رہے ہیں۔ میں چپ چاپ اس پرانے مکان میں چلی آئی۔ اس کا دروازہ آج بھی بند تھا۔ میں نے پاس پڑا پتھر اٹھایا اور وہ زنگ آلود تالا توڑ دیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا چراغ ایک کونے پر رکھا اور وہاں سے جانے لگی۔ تبھی مجھے ایک آواز آئی، کیا تم اپنی تیسری خواہش نہیں بتاؤ گی؟ یہ آواز سن کر میرے قدم وہیں تھم گئے۔ میں ہزار آوازوں میں اس آواز کو پہچان سکتی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگ گیا۔ میں نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے وہی نوجوان بیٹھا تھا، آج بھی دیوار سے ٹیک لگائے، ویسے ہی مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں خود کو سنبھالے آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے دوبارہ مجھ سے وہی سوال کیا اور کہا، تیسری خواہش نہیں کرو گی؟ کیا مجھے یوں لگ رہا تھا میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، جسم بالکل سن ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اسے کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ دیوار سے ہٹ کر تھوڑا میرے قریب آیا اور آنکھوں میں جھانک کر بولا، کلثوم کیا تیسری خواہش نہیں کرو گی؟ میرے منہ سے دھیرے سے نکلا، نہیں، اور یہ کہہ کر میں اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی میں نے قدم باہر نہیں رکھا تھا کہ ایک بار پھر اس کی آواز آنے لگی۔ میرے قدموں کو جکڑ لیا۔ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ تیسری خواہش کیوں نہیں کرو گی؟ میں نے بنا مڑے اسے جواب دیا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ پھر میں ایک لمحے بھی وہاں نہیں رکی اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی، اس ارادے کے ساتھ کہ اب کبھی اس مکان میں نہیں آؤں گی، نہ ہی اس چراغ کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ میں جانتی تھی میری آخری خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ میری آخری خواہش میری دادی ماں سے ملنے کی تھی اور وہ میرے زندہ رہتے کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے میں نے اس سے آخری خواہش نہیں کی۔